اور افغان حکومت کے اندر لڑائی بھی چھڑ گئی۔ اب یہ لڑائی جو تھی وہ نصف النہار پہ پہنچی تھی کہ ایک ٹویٹ جاری ہوا اور پاکستان کے تمام میڈیا نے اینڈ بلاک اس کو چلایا، اور وہ یہ تھا کہ رمضان کے بعد طالبان جو ہیں وہ مقبوضہ کشمیر کے اوپر حملہ آور ہوں گے۔ اب یہ ایک بڑی عجیب و غریب سٹیٹمنٹ لگتی ہے کہ جو ٹرینڈ ہے طالبان کے جنگ کا وہ یہ ہے کہ وہ رمضان میں پیک کرتی ہے، لیکن رمضان کے بعد آئے گی نمبر 1۔ نمبر 2 تو کیا پاکستان جو ہے، دوسرا سوال یہ ابھرتا کیا پاکستان پھر راستہ دے گا طالبان کو کہ وہ گزر کے مقبوضہ کشمیر کی طرف جائیں؟ نمبر 3 ایف اے ٹی ایف کے اجلاس سے عین پہلے پاکستان کے اوپر ایکسٹرا ٹیریٹوریل موومنٹ کا الزام لگنا یا اس کے اندر سے ایک گروہ کا اس کو سیلیبریٹ کرنا سوشل میڈیا پہ، وٹ ڈز دس انڈیکیٹ؟ کیا یہ پاکستان کے مفاد میں جاتا ہے؟ اور نمبر 4 جو ہے کہ اس کے طالبان نے تو معاہدہ ہی اس بنیاد پہ کیا تھا کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ اگر وہ اس بات کو انڈورس کرتے ہیں تو ان کا تو پورا نریٹو ہی اڑ جاتا ہے اور ان کی معاہدے کی بنیاد ہی اڑ جاتی ہے۔ امریکہ جو ہے وہ کسی بھی لمحے بیک آؤٹ کر سکتا ہے اس سے۔ یہ جس نے بھی یہ کیا، اور الحمدللہ پاکستان، خطہ پاکستان کا جو لوکل ٹرینڈ ہے وہاں پہ گزشتہ 36 گھنٹے سے یہ ٹرینڈ ٹاپ 5 ٹرینڈ کے اندر ہے۔ اس کا مطلب ہے پاکستان سے اس کے حق کے اندر ٹویٹنگ کی جا رہی ہے، اور لال ٹوپی بھی اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا کن کی طرف اشارہ ہے۔ اب یہ کیا ہو کیا رہا ہے، میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ کشمیر کے اندر حملہ کریں گے اور غزوہ ہند کا آغاز ہوگا، اور اس کے جو موجودہ جغرافیکل، موجودہ اسٹریٹجک، جو سفارتی حوالے سے جو ریپرکشن ہو سکتے ہیں، جو نتائج ہو سکتے ہیں، اس سے ماورا ہو کے ہم بہت بڑی جذبہ جہاد سے سرشار قوم۔ میں یہ عرض کروں گا، میں ڈیفر کروں گا اپنے ساتھیوں سے، جی ٹھیک، کہ انٹرنیشنل ریلیشنز اور جو پالیٹکس ہے جنگ کی، کانفلکٹ پالیٹکس، وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، اس کا کوئی اصول نہیں ہے، اور اس میں جو آپ کو دکھایا جاتا ہے بنیادی طور پہ آپ اس کے پیچھے بہت اور ملٹیپل فیکٹرز کام کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کی نظر میں نہیں ہوتے، اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کام کیا کر رہے ہیں۔ پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ انڈیا کا بے انتہا گڈ ول ہے ان افغانستان، ان کی فائنینشیل انویسٹمنٹ ہے ان افغانستان، ان کے بہت زیادہ جو ہے ایجوکیشن میں، سوشل سیکٹر میں انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ اب طالبان جو ہے، میں انتہائی محتاط لفظ استعمال کروں گا، بلکہ طالبان بھی نہیں کہنا چاہیے، ایک جو ملیٹنٹ گروپ ہے افغانستان میں، دے آر فار سیل فار دا ہائیسٹ بڈر۔ یہ میں دوبارہ عرض کروں گا، دے آر فار سیل فار دی ہائیسٹ بڈر۔ امریکنز کبھی انہیں خرید لیتے ہیں، کبھی ایرانی انہیں خرید لیتے ہیں، کبھی انڈینز خرید لیتے ہیں، کبھی اور ملک خرید لیتے ہیں۔ میں یہ نہیں مان سکتا اس چیز کو کہ یہ جو سٹیٹمنٹ دلوائی گئی ہے یہ کچھ ایسے عنصر کی طرف سے دلوائی گئی ہے جو کہ پاکستان سے تھوڑی سی بھی ہمدردی رکھتا ہے۔ یہ ایک موو مجھے لگتی ہے پاکستان کو مزید ڈسکریڈٹ کرنے کی، کیونکہ یہاں ہمارے پاس حادثاتی طور پہ ایسے مذہبی انٹلیکچوئلز موجود ہیں جو کنونس کر رہے ہیں ہمیں کہ جہاد واجب ہے آپ کے اوپر۔ آپ کا ایک وزیر تک یہ کہتا ہے، آپ کے ایک دانشور یہ لکھ کے دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم یہاں ریزسٹ نہیں کر سکتے فکری طور پہ۔ میں محتاط لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ میری گزارش مؤدبانہ یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہے جس میں کہا گیا ہے کہ انڈین ہم جہاد کریں گے، تو اس میں ایک کنفیشن ہے بٹوین دی لائنز۔ یا تو یہ پراکسی میں پاکستان کے خلاف جو قوتیں ہیں انہوں نے دلوایا ہے، کیونکہ نقصان تو ہمارا ہے نا جی، انڈیا پہنچنا ان کا ڈیفرنٹ بات ہے۔ پہلے فیکٹر کو میں کم ڈسکس کر کے اب آپ کے سامنے ایک نیا اینگل رکھتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے طالبان ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر ان کے سلیپر سیلز موجود ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ وہ جائیں گے اور وہاں سے گاڑی کرائے پہ لیں گے اور اس کے بعد پاکستان کراس کریں گے اور انڈیا پہنچ جائیں گے، کہ سب کو سمجھ آتی ہے یہ نہیں ہو سکتا۔
اس کا مطلب ہے کہ طالبان کنفیشن کر رہے ہیں، میں طالبان کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، ملیٹنٹ گروپس کنفیس کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس بارڈرز، انٹرنیشنل بارڈرز کو وائلیٹ کیے بغیر اتنی طاقت ہے کہ ہم کسی بھی ملک کے اندر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اگین یہ ہمارے لیے مصیبت ہے، لیکن سر ہم تو یرغمال ہیں گزشتہ 40 سال سے مختلف پالیسیز کے، اور میں مودی کے بہت کرٹیسائز کرتا ہوں، لیکن میں نے ایک انالیسس کیا ہے، ان کالم لکھا ہے کوئی 6 دن پہلے، افغانستان میں کم کیجوالٹیز ہوئی ہیں، پاکستان میں زیادہ ہوئی ہیں، فوجیوں کی بھی سویلینز کی بھی۔ آپ حیران ہو جائیں گے یہ بات سن کے، میں نے فیکٹس ابھی آپ گوگل کر لیں، ہمارے ساتھ جتنے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان میں آپ کی جو کیجوالٹیز ہیں وہ زیادہ ہیں اس وقت، لیکن ہم نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ پورا مکمل جو ہے وہ ایک فکشن جو چیز ہے اس کو فینٹیسائز کر کے ہم نے اسلام کا جھنڈا بلند کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے پاکستان کو کہاں لے کے جانا ہے، کم از کم میرے پاس اس فیوچر کا کوئی جواب نہیں ہے۔ جو ہے وہ دھڑا دھڑ اس کے اوپر ٹویٹ کیے جا رہے ہیں۔ اپنا عبدالقیوم صدیقی صاحب، کچھ تو ہم آپ کو رات کو جب آپ اپنا پروگرام اپلوڈ کریں گے اس میں سن لیں گے، لیکن یہ قسطنطنیہ سے غرناطہ سے اندلس سے حلب، اور حلب سے پشاور بھی ہٹی، پشاور کی بھی ہٹی، پشاور بھی ڈالتے ہیں اس کے اندر۔ یہ کون لوگ ہیں یار؟ میرا مطلب ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا مطلب کیا ہے بھائی۔ رضی صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کنفیوژن تو بہرحال ہم پہلے سے ہی کنفیوزڈ لوگ تھے۔ کبھی پہلے ہم جو ہے وہ یہ افغانستان کی جو وار ہے ہم اس بات پہ کنفیوز رہے کہ یہ جہاد ہے یا کہ نہیں ہے، پھر ہم اس بات پہ کنفیوز رہے کہ یہ ہماری جنگ